السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی شام ہوتی فائزہ سج دھج کر اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے چلی جاتی اور جاتے ہوئے ساس کو کہہ کے جاتی، اماں اپنے لیے کھانا بلانے لا، ہم باہر سے کھا کر آئیں گے۔ ساس نے کہا، بیٹا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے پکانے کے لیے، اور میرے گھٹنوں میں درد بھی ہے، اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، میں ایک جان اپنے لیے کیا پکاؤں، باہر سے کچھ لیتے ہوئے آنا۔ تو بیٹا کہنے لگا، اماں اس عمر میں آپ باہر کے کھانے کھائیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی اور ہمیں آتے ہوئے دیر ہو جائے گی، آپ پڑوسن کے گھر جا کر اس سے کھانا مانگ کر کھا لینا۔ زلیخا بی بی اپنے آنسو پی کر خاموش ہو گئی۔ جب فائزہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر ہوٹل میں ڈنر کر رہی تھی، تب اس کے بچے نے کہا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو دادی کی طرح آپ کو بھی۔ زلیخا کی جب شادی ہوئی تو وہ نئی دلہن کے روپ میں ایک خوابوں کی دنیا میں قدم رکھتی ہوئی آئی تھی، اور اس کا شوہر جو محبت اور خیال رکھنے کا مجسمہ تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ زلیخا کے دل میں سکون اور آنکھوں میں خوشی تھی۔ وہ ایک خوشحال زندگی کا خواب دیکھ رہی تھی جس میں ہنسی، محبت اور خوشیوں کی بہار تھی۔ لیکن شادی کے 2 سال گزرنے کے بعد بھی جب ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو اس کی خوابوں کی دنیا پر دھند چھانے لگی۔ وقت کے ساتھ زلیخا کے دل میں بے چینی نے جنم لیا۔ وہ ہر لمحہ خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی، جیسے یہ سب اس کی کوتاہی کا نتیجہ ہو۔ اس کی ساس کے تانوں نے زلیخا کے دل پر مزید بوجھ ڈال دیا۔ کبھی کبھار ساس کی سخت باتیں اس کی آنکھوں میں آنسو لے آتی، لیکن وہ چپ چاپ سہ لیتی۔ وہ دن رات دعاؤں میں مصروف رہتی، ہر دربار پر جھولی پھیلا کر اپنی التجائیں پیش کرتی۔ جس نے جو بھی تعویذ دیا وہ کر گزری، وہ جس دربار کا ذکر ہوا وہ سر جھکا دیا۔ 5 سال تک زلیخا نے اس اذیت کو جھیلا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سن لی۔ زلیخا نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ خوشی کے آنسوؤں میں نہا گئی، اس کے دل میں جیسے نئی زندگی جاگ اٹھی۔ ساس جو کبھی تانوں کے تیر برساتی تھی، اب پیار سے پوتے کو گود میں لیے پھرتی تھی۔ زلیخا کا شوہر خوشی کے مارے جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ ان کے گھر میں خوشیوں کی بہار لوٹ آئی تھی۔ زلیخا نے اپنے بیٹے کا نام فہد رکھا تھا اور کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ زلیخا اپنے بیٹے کے ننھے ننھے قدم دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ اس کی ہر مسکراہٹ پر اپنی دنیا تلاش کرتی، لیکن یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ بیٹے کی پیدائش کے صرف 2 سال بعد ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے زلیخا کی زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ اس کا شوہر اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ دن زلیخا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی بیوہ ہو جائے گی۔ شوہر کی جدائی کا صدمہ اس کے دل کو نوچ رہا تھا۔ زلیخا نے راتیں روتے ہوئے اور دن خاموشی میں گزارے۔ ہر چیز بے معنی لگنے لگی، لیکن جب بھی اس کے بیٹے کی معصوم صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آتی تو اس کے دل میں ایک عجیب ہمت پیدا ہوتی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اب وہی اس کا سب کچھ ہے اور اس کی خاطر اسے مضبوط بننا ہوگا۔ زلیخا نے اپنے دکھوں کو چھپایا، اپنے آنسو پونچھے اور اپنی زندگی کو اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے نہ صرف اپنے بیٹے بلکہ اپنی بوڑھی ساس کو بھی سہارا دینا ہے۔ ہر رات جب وہ اکیلے بیٹھی اپنے شوہر کی یاد میں آنسو بہاتی تو دل کو یہی تسلی دیتی کہ اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن وہ اس آزمائش میں پورا اترے گی۔ زلیخا کے لیے زندگی ایک نہ ختم ہونے والی آزمائش بن چکی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اس سے کچھ وقت تک گزارا تو ہو گیا، لیکن اسے احساس تھا کہ یہ سہارا زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا۔ اپنی گود میں ننھے بیٹے کو دیکھ کر اس کے دل میں ہمت پیدا ہوتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی قسمت کو کوسنے کے بجائے اپنی محنت سے اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارے گی۔ ایک صبح جب آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، زلیخا نے اپنے بیٹے کو ساس کے حوالے کیا اور خود فیکٹری میں کام کرنے چلی گئی۔ وہاں وہ صبح سے شام تک مشینوں کے شور میں اپنی زندگی کے خواب بننے کی کوشش کرنے لگی۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری گھر لوٹتی تو بیٹے کی مسکراہٹ اسے سکون دیتی اور ساس کی دعائیں اسے نیا حوصلہ بخشتی تھی۔ لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ ہر دن ایک نئی جدوجہد لے کر آتا۔ وہ ہر رات اپنے اندر بے شمار دکھ چھپائے گزرتی۔ جب اس کا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا
تو زلیخا نے اپنی جمع پونجی سے اس کا اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ تعلیم ہی اس کے بیٹے کو اس دنیا میں عزت سے جینے کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ زلیخا نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ فیکٹری میں کام کرتی، گھر آ کر کھانا بناتی، ساس کی دیکھ بھال کرتی اور رات کو سلائی کڑھائی کر کے اضافی آمدنی کا بندوبست کرتی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے بیٹے کو ہر وہ سہولت دینا جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے چاہتی ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن زندگی نے ایک اور امتحان زلیخا کے سامنے رکھ دیا۔ ایک دن اس کی ساس بھی دنیا سے چل بسی۔ زلیخا کے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اس کے ارد گرد لوگوں کی نظریں جیسے اسے چیرنے لگیں۔ ہر کوئی اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتا اور اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتا۔ کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے، کیسے کماتی ہے، یہ سوالات زلیخا کے کانوں میں زہر گھول دیتے، لیکن اس نے اپنا سر جھکانے کے بجائے اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دن رات مشقت کرتی رہی، کبھی فیکٹری، کبھی گھروں میں کام اور کبھی سلائی کڑھائی۔ زلیخا نے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا، لیکن اپنے بیٹے کی ضروریات پر کبھی آنچ نہ آنے دی۔ اس کی محبت اور محنت رنگ لائی۔ اس کا بیٹا نہ صرف ایک ذمہ دار انسان بن گیا بلکہ اپنی ماں کی قربانیوں کو سمجھتے ہوئے ایک اعلیٰ پوسٹ پر ملازمت بھی حاصل کر لی۔ زلیخا کے لیے یہ سکون کے دن کسی خواب کی تعبیر جیسے تھے۔ برسوں کی تھکن، مشقت اور قربانیاں آج ماضی کا حصہ بن چکی تھیں۔ اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا تھا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر اپنی ماں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن گیا تھا۔ ایک دن جب اس نے زلیخا سے کہا، ماں آپ نے بہت محنت کر لی، آپ بس آرام کریں، اب میری باری ہے۔ زلیخا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ مسکرا کر اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے میرے بچے۔ اس کا بیٹا مسکراتے ہوئے صرف آمین کہہ سکا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ اب زلیخا کے دن گھر میں اپنے بیٹے کا خیال رکھتے ہوئے گزرتے تھے۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ اس کے بیٹے کو ہر چیز وقت پر ملے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ زلیخا کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے بے انتہا فخر تھا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو کام پر جانے کے لیے تیار ہوتے دیکھتی تو اس کے دل سے بار بار دعائیں نکلتی تھیں۔ بیٹا جب رات کو کام سے واپس آتا تو زلیخا دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کرتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر رکھتی، فوراً کھانے کی میز پر لے جاتی۔ بیٹے کی مسکراہٹ زلیخا کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ اکثر بیٹھ کر سوچتی کہ اس کی ساری قربانیاں رنگ لے آئیں۔ زلیخا کے دل میں سکون تھا، زلیخا کے دل میں ایک نیا خواب جاگنے لگا تھا۔ برسوں کی مشقت اور اپنے بیٹے کی پرورش کے بعد اب وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں ایک بہو آ جائے جو نہ صرف فہد کا ساتھ دے بلکہ اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھی بھر دے۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اب فہد کے لیے ایک جیون ساتھی کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسی لڑکی جو ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے سکے اور ہمارے گھر کو مزید آباد کرے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سارا دن وہ اسی خیال میں گم رہی۔ شام کو جب فہد کام سے واپس آیا تو زلیخا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کے لیے کھانا بنایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ فہد ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، لیکن آج زلیخا کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو زلیخا نے اس کے پاس بیٹھ کر پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی تاکہ ماحول خوشگوار ہو جائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، بیٹا میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ فہد نے ماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ماں کہیے۔ زلیخا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اب تم جوان ہو چکے ہو اور ماشاءاللہ سے اچھا کما بھی رہے ہو، تو اب میری خواہش ہے کہ اس گھر میں اب ایک بہو آ جائے۔ دیکھو میں اب تمہارے سارے کام کرتے کرتے تھک چکی ہوں، اب میری عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ گھر کوئی نیا فرد سنبھالے۔ فہد اپنی ماں کی بات سن کر مسکرایا
اور بولا ماں آپ جو بھی چاہیں وہی ہوگا، آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے اس پر خوشی ہوگی۔ زلیخا نے بیٹے کی بات سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ دیا۔ اگلے ہی دن اس نے بہو کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ زلیخا ہر رشتے کو بہت غور سے دیکھتی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کی زندگی میں آنے والی لڑکی نہ صرف نیک ہو بلکہ خوش اخلاق اور سمجھدار بھی ہو جو ان کو جوڑ کر رکھ سکے۔ کچھ ہی عرصے بعد زلیخا کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ لڑکی نہایت سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ زلیخا نے فوراً لڑکی کے گھر جا کر ان سے بات چیت کی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ رشتہ طے پا جائے۔ اللہ کی مہربانی سے بات بن گئی۔ زلیخا نے بیٹے کو خوشخبری دی کہ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ فہد ماں کی خوشی دیکھ کر مطمئن تھا۔ زلیخا بھی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ اس کے دل میں ایک سکون اور خوشی تھی کہ جلدی اس کا گھر ہنسی خوشی سے بھر جائے گا۔ اور رات کو سوتے وقت اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹی کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور اسے ایک نیک بیوی عطا فرما۔ پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب فائزہ اس گھر کی بہو بن کر آئی۔ زلیخا نے اپنی بہو کو نہ صرف دل سے قبول کیا بلکہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا برتاؤ کیا۔ وہ فائزہ کے ہر ناز اٹھاتی، اس کی پسند کا خیال رکھتی اور ہر بات پر اس کا ساتھ دیتی۔ فائزہ بھی ابتدائی دنوں میں بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی رہی، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی رہی۔ زلیخا کے دل کو خوشی ہوتی کہ اس کی بہو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ سلجھی ہوئی بھی ہے، لیکن یہ سب خوشی زیادہ دن نہ رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فائزہ کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ گھر کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگی۔ کبھی کہتی طبیعت خراب ہے، کبھی بخار کا بہانہ بناتی اور کبھی کسی اور بیماری کا بہانہ۔ زلیخا اپنے دل میں سوچتی کہ یہ سب وقتی باتیں ہیں، بہو نئی ہے، شاید عادی ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ ہر بات مانتی رہی اور کام خود ہی کرتی رہی۔ ایک دن زلیخا کو بخار ہو گیا، جسم تھکن سے چور تھا، قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے فائزہ سے کہا، بیٹا آج تم روٹیاں بنا لو، میری طبیعت بہت خراب ہے، بخار سے بدن ٹوٹ رہا ہے۔ فائزہ نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچے بغیر تیکھے لہجے میں جواب دیا، یہ بہانے اپنے پاس رکھیں، کوئی بخار وخار نہیں ہے، آپ کا کام ہے یہ، اٹھیں اور روٹیاں بنائیں، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا کام۔ زلیخا کے دل پر یہ الفاظ تیر کی طرح لگے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک دکھ سا اتر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لرزتے ہاتھوں اور تھکے وجود کے ساتھ اٹھی اور چولہے کے پاس جا کر روٹیاں بنانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ چولہے کی گرمی اور بخار کی شدت نے زلیخا کو بے حال کر دیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ جب فہد گھر آیا تو ماں کو نڈھال حالت میں دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی اتر آئی۔ وہ جلدی سے ان کے قریب آیا، فکر مند لہجے میں پوچھا، ماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ چہرہ اتنا تھکا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ بھی زلیخا جواب دینے ہی والی تھی کہ فائزہ ایک دم بھاگی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو بھر کر مصنوعی پریشانی کے ساتھ بولی، دیکھیں نا ماں کو بخار ہے لیکن پھر بھی میری بات نہیں مانتی، میں نے کہا روٹی میں بنا لیتی ہوں لیکن نہیں، کہنے لگی اپنے بیٹے کے لیے خود روٹیاں بناؤں گی، جیسے میں اس گھر کی کوئی فرد ہی نہیں ہوں، مجھے تو کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، ہر کام خود کرتی ہے۔ فائزہ کی بات سن کر زلیخا نے خاموشی سے فائزہ کی طرف دیکھا، لیکن آنکھوں میں ایک گہری بے بسی اور دکھ کی پرچھائیاں جھلک رہی تھیں۔ اس کے لب سلے رہے۔ فہد نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر ماں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی تھکن اور بخار سے نڈھال تھی۔ وہ سخت لہجے میں کہنے لگی، ماں یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، فائزہ کو کام کرنے دیا کریں، آخر وہ اس گھر کی بہو ہے، اسے بھی تو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ زلیخا نے نظریں جھکا لیں، اس کا دل بھر آیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھے اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بستر پر بیٹھتے ہی بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل سوال کر رہا تھا، کیا میں نے اپنی زندگی بھر کی قربانیاں یوں ٹھکرائے جانے کے لیے دی تھی؟ کیا میری محبت اور خدمت کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی؟ کیا ماں کا مقام اتنا ہی تھا کہ اسے آخر میں تنہائی اور بے قدری ملے؟ زلیخا نے خود کو تسلی دینے کی بہت کوشش کی لیکن آنسو اس کے ضبط کو بہا لے گئے۔ کمرے کی خاموشی اس کے دل کے درد کو اور بڑھا رہی تھی۔ اگلی صبح فہد نے فائزہ کو جگایا، کہا اٹھو ناشتہ بنا دو۔
ماں بیمار ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ فائزہ نے کروٹ بدل کر بے نیازی سے بولی، ماں سے کہہ دو وہ خود بنا لے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر فہد کا دل غصے اور بے بسی سے بھر گیا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، ماں کی طبیعت خراب ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ خود بنا لیں؟ ماں صرف میری ہی نہیں تمہاری بھی ہیں، انہیں بخار ہے اور اب تمہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ فائزہ بادل نخواستہ بستر سے اٹھی، چہرے پر ناپسندیدگی اور دل میں زلیخا کے لیے بدگمانی بھرے خیالات لیے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ بناتے ہوئے وہ مسلسل زلیخا کو کوستی رہی، یہ ماں کے نام پر مجھے غلام بنایا ہوا ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ساری عمر ان کی خدمت کرتے گزر جائے گی۔ دوسری طرف فہد تھوڑا سا ناشتہ ایک ٹرے میں رکھا اور اپنی ماں کے کمرے میں لے گیا۔ زلیخا بستر پر کمزور سی پڑی تھی، چہرے پر تھکن اور بخار کی شدت نمایاں تھی۔ جیسے ہی فہد ان کے قریب آیا، زلیخا نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن فہد نے نرمی سے ان کا کندھا تھام لیا اور بولا، ماں آپ کچھ نہیں کریں گی، یہ ناشتہ کھائیں اور آرام کریں۔ فہد نے نرمی سے اپنی ماں کو ناشتہ کھلایا، لیکن ان کا گرم ماتھا چھو کر پریشان ہو گیا۔ زلیخا کو بہت تیز بخار تھا۔ فہد نے فوراً اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوا، ماں کو اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے زلیخا کی حالت دیکھ کر کچھ ہدایات دیں اور دوائیاں لکھ کر دیں۔ فہد نے نہایت محبت سے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا۔ گھر واپس آ کر اس نے زلیخا کو دوائیاں دیں اور نرمی سے کہا، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، فائزہ گھر کا سارا کام کرے گی، آپ بس آرام کریں۔ زلیخا نے خاموشی سے اس کی بات سن لی، لیکن کچھ نہ بولی۔ جیسے فہد آفس کے لیے روانہ ہوا، فائزہ غصے سے بھری ہوئی زلیخا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں تھے، لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ جو آپ بیمار ہونے کے بہانے بناتی ہیں، یہ سب آپ کے بیٹے کو بے وقوف بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں۔ دوائی کھا لی ہے نا، تو اب اٹھیں اور کام پر لگ جائیں، یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا۔ زلیخا نے حیرت سے اپنی بہو کی بات سنی، لیکن زلیخا کے لب خاموش رہے، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے آنسو پونچھے، بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں، بخار سے جلتے جسم کے ساتھ وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ کام نپٹانے لگیں۔ زلیخا تھکے ہوئے بدن کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اچانک فہد کی آواز گونجی، فائزہ نیچے آؤ۔ فہد کی آواز سخت اور غصے سے بھری ہوئی۔ یہ سن کر فائزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جلدی سے اپنے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے نیچے آئی، آنکھوں میں زبردستی کے آنسو بھر لیے۔ جیسے وہ نیچے پہنچی، فہد نے اس پر برسنا شروع کر دیا، تم میری ماں سے کام کروا رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پتا بھی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ فائزہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ مظلوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے خود کو مظلوم دکھانے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے سارا کام خود کیا، لیکن جیسے ہی آپ آئے یہ خود کام کرنے لگ گئے تاکہ آپ کے سامنے مجھے برا ثابت کر سکے۔ بھلا میں اتنی سنگ دل ہوں کہ ماں کو اس حال میں کام کرنے دوں گی؟ یہ سن کر زلیخا جیسے پتھر کی ہو گئیں، ان کی زبان بند ہو گئی، لیکن آنکھوں میں حیرت اور دکھ کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ اپنی بہو کے جھوٹے الفاظ سن کر بے بسی سے کھڑی رہی، لیکن بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ فہد نے اپنی بیوی کے آنسوؤں کو دیکھا اور پھر ماں کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر شک اور غصہ واضح تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، ماں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ میری روایتی ساسوں کی طرح اپنی ہی بہو کو بیٹے کی نظر میں برا بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے آپ جیسی ماؤں پر۔ فہد کی آواز میں غصہ اور غم دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا، آپ ہمیشہ میری بہو کو چھوٹا اور غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ آپ کی یہ باتیں اس کے دل پر کیا اثر ڈال رہی ہیں؟ آپ کی باتوں سے وہ اپنی جگہ کے احساس سے محروم ہو چکی ہے، آپ کی محبت کی کمی کا سامنا کر رہی ہے۔ زلیخا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے دکھ کی لکیریں ابھریں اور وہ خاموش رہی۔ فہد نے پھر کہا، ماں، آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ کے ہر لفظ نے اس کو دنیا کو کس طرح متاثر کیا ہے؟ آپ کا یہ سلوک نہ صرف اس کے دل کو زخمی کرتا ہے بلکہ ہماری فیملی میں دراڑ ڈال رہا ہے۔
یہ کہتے ہوئے فہد نے فائزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر لے جانے لگا۔ جاتے جاتے فائزہ نے زلیخا کی طرف دیکھا اور مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے فہد کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ زلیخا وہیں کھڑی رہ گئی جیسے زمین نے ان کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ ان کے کانوں میں فہد کے الفاظ گونج رہے تھے، حیرت ہوتی ہے مجھے آپ جیسی ماؤں پر۔ زلیخا نے چپکے سے اپنے آنسو پونچھے، کچن کے کام مکمل کیے اور اپنے کمرے میں جا کر بستر پر خاموشی سے لیٹ گئیں۔ کچھ عرصے بعد فائزہ امید سے ہو گئی۔ زلیخا نے اس کا بہت خیال رکھا، دن رات اپنی بہو کے آگے پیچھے پھرتی، ہر لمحہ اس کی راحت کا خیال رکھتی، لیکن فائزہ پھر بھی اس سے کڑوی باتیں سناتی رہی تھی۔ مگر اپنی دادی بننے کی خوشی میں زلیخا سب کچھ سہتی رہی، کسی سے کچھ نہ کہتی اور فائزہ کے یہ کام کرتی رہی جیسے سب کچھ معمول کی بات ہو۔ پھر ایک دن فائزہ نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ زلیخا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ اپنے پوتے کو سنبھالتے ہوئے دل میں بہت کچھ سوچ رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کا سارا کام بھی کرتی رہیں جیسے اس کا فرض ہو۔ فائزہ مہرانیوں کی طرح بیٹھی رہتی اور زلیخا کا دل تڑپتا رہتا، مگر وہ خاموش رہ کر اپنی بہو کے کام کرتی رہی۔ فائزہ کا بیٹا 2 سال کا ہوا تو فائزہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی اس نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔ زلیخا اپنے بیٹے کی خوشی میں جھوم رہی تھی اور فائزہ کا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ اب تو فائزہ کی باتوں میں آ کر زلیخا کا بیٹا بھی اپنی ماں سے کم کم ہی بولتا تھا، لیکن زلیخا صبر سے کام لیتی رہی، دل میں چھپے دکھوں کو سینے میں چھپائے اور منہ سے کچھ نہ کہتی۔ اس کا دل تو خون کے آنسو روتا، لیکن وہ اپنے بیٹے اور بہو کی خدمت میں لگی رہتی۔ وہ کبھی سوچتی کہ کیا اس کی قربانیاں، اس کی محبتیں، اس کی خدمتیں اتنی سست اور بے قیمت ہیں کہ وہ ہمیشہ اس طرح چھپ کر رہ جائے؟ کیا اس کا بیٹا جس نے کبھی اس کی دعاؤں اور محبتوں سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھا تھا، آج اس کی محبت کو نظر انداز کرے گا؟ زلیخا کی آنکھوں میں غم کی ایک چمک تھی، دل میں ایک سوالات سر اٹھا رہے تھے، مگر وہ خاموش رہ کر اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کیے جا رہے تھے۔ فائزہ اپنے شوہر سے بہت ناز نخرے اٹھواتی، وہ بھی اسے کبھی کسی بات سے انکار نہ کرتا۔ جیسے ہی شام ہوتی فائزہ سج دھج کر اپنے شوہر کے ساتھ بچوں کو لے کر گھومنے نکل جاتی۔ وہ اکثر ڈنر بھی باہر ہی کرتے، جاتے جاتے اپنے ساس سے کہہ جاتی، آپ اپنے لیے کھانا بنا لینا، ہم باہر سے کھائیں گے۔ زلیخا چپ رہتی، پھر اپنے لیے تھوڑا بہت کھانا بنا کر صبر و شکر کر کے کھا لیتی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس کے دل میں ایک گہرا دکھ تھا، ایک خالی پن تھا جو اس کے دل میں روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے قریب محسوس کرے، لیکن وہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ زلیخا نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے بیٹے کی محبت اور خوشی میں گزارا تھا۔ وہ دن رات ایک کرتی رہی تھی، کبھی پریشانیوں کو چھپاتی، کبھی اپنی تکلیفوں کو سینے میں دباتی، صرف اس لیے کہ اس کا بیٹا کامیاب اور خوش رہے۔ اس کے خوابوں کی تکمیل میں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانیاں دیں۔ اس کی دعائیں ہمیشہ اس کے بیٹے کے ساتھ تھیں اور وہ جانتی تھی کہ ایک دن اس کا بیٹا کامیاب ہوگا، لیکن آج وہی بیٹا جس کے لیے اس نے اپنی جوانی کے حسین لمحے قربان کر دیے، آج اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ وہ بیٹا جو کبھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا تھا، ماں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، آج وہ بیٹا اس کی آواز تک سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس نے اپنے خوابوں کو قربان کیا، آج وہ بیٹا اس کی موجودگی میں بھی اجنبی بن چکا تھا۔ زلیخا کو بہت دکھ ہوتا، یہ سوچ کر کہ وہ کون سی وہ چیز تھی جس کی کمی رہ گئی تھی۔ اس نے کتنی بار اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی تھیں، کتنی بار اس کی کامیابی کے لیے راتوں کو جاگ کر دعا کی تھی، مگر آج اس کا بیٹا اسے خود سے دور کرتا جا رہا تھا۔ آج بھی فائزہ معمول کے مطابق تیار ہو کر فہد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ جانے لگے تو فہد نے کہا، ماں اپنے لیے کھانا بنا لینا، ہم باہر سے کھائیں گے۔ اس کی ماں نے جھکی ہوئی آواز میں کہا، میں ایک جان خود کے لیے کیا بناؤں گی؟ آج تو میری طبیعت بھی بہت خراب ہے، تو تم ایسا کرنا میرے لیے بھی باہر سے کچھ لے آنا۔ زلیخا کی آواز میں ایک نرم سی درخواست تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ کوئی اس کی حالت سمجھ سکے۔ فہد نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، اب آپ اس عمر میں باہر کا کھانا کھائیں گی، بیمار ہو جائیں گی۔ اگر خود سے نہیں بنتا
तो आप पड़ोसन से लेकर खा लेना। जुलेखा ने फिर कहा, बेटा, रोज रोज पड़ोसन से लेते हुए शर्म आती है। क्या कहेंगे वो कि उनके घर खाना भी नहीं बनता? फहद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने तेज लहजे में कहा, एक तो आप बहस बहुत करती हैं। जब भी हम बाहर जाने लगते हैं कोई ना कोई बहस छेड़ लेती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, आप पड़ोसियों से लेकर खा लीजिएगा। ये सुनकर जुलेखा का दिल टूट सा गया। वो चुप हो गई। जब वो लोग खाना खा रहे थे, फहद के छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपनी बीवी बच्चों के साथ इसी तरह खाने पे ले आया करूंगा और आपको पड़ोसियों के घर छोड़ आया करूंगा। ये सुनकर फहद और फायजा के हाथ से चम्मच छूट गए, जैसे किसी ने उनकी दुनिया हिला दी हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें वाजे हो गईं। वो अचानक समझ गए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कि उन्हें अपनी मां की जरूरतों और एहसासात का अंदाजा ही नहीं था। ये लम्हा उनके लिए गहरा शऊर बन गया और उनकी नजरें चमक उठीं जैसे कोई रोशनी उनके दिल में आ गई हो। वो दोनों खामोशी से खाना जल्दी जल्दी खाने लगे। फहद ने बेसाख्ता खाना पैक किया। अपनी माँ के कदमों में बैठकर इंतहाई आजजी के साथ कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। हमने आपकी हालत का कभी ख्याल नहीं रखा। आइंदा हम कभी भी आपको ऐसे एहसासात नहीं दिलाएंगे। फायजा ने भी बेख्तियार आगे बढ़कर अपनी सास के कदमों में झुककर माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं बिला वजह आपको तंग करती रही और आपके बेटे को आपके खिलाफ किया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जुलेखा की आंखों में नमी आ गई। उसकी आवाज में एक गहरी दर्द छुपी थी। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं थी, बस तुम दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर फहद और फायजा का दिल भर आया। फिर फहद ने अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाया और फायजा ने उस लम्हे में अपनी माँ को दिली तौर पर देखा, जैसे एक पल में सारी तकलीफें खत्म हो गई हों। अब फायजा खुद अपने कामों में मशगूल रहने लगी। हर रोज अपनी सास को आराम करने की ताकीद करती। जुलेखा की जिंदगी में खुशियां वापस आ गई थीं, जैसे एक तवील अरसे के बाद सकून की हवा आई हो। उसने अपने बेटे और बहू को अपनी मोहब्बत में गम की जगह खुशियों से भर दिया था। एक लम्हे में वो दोनों अपनी माँ के साथ खाना खाते हुए इस गहरे जज्बे को महसूस कर रहे थे कि मोहब्बत में कुर्बानी और समझ बूझ ही सबसे बड़ी चीज है। और वो अब अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार थे। हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही हमें वापस मिलता है, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। जिंदगी के सबसे ज्यादा कीमती लम्हे वो होते हैं जब हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी मोहब्बतों को वापस पाते हैं। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।